أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت باتیں بیان فرمائی، بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں اور قابل عمل باتیں جن کا دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، مسکین لوگوں کا حق ادا کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کا حق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا خرچ نہ کرو۔ یہاں میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرابت والوں کو پہلے بیان کیا ہے، رشتہ داروں کا پہلے ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ 2 گنا اجر دیتا ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ایک اجر صلہ رحمی کا ہے اور ایک اجر صدقے کا ہے۔ اور قرابت دار کون ہے؟ قرابت دار سے مراد وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو ماں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں، محرم رشتہ دار ہوں یا غیر محرم رشتہ دار، جو بھی قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق ادا کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھا جائے، ان سے تعلق قائم کیا جائے اور ان کی خوشی غمی کے اندر شرکت کی جائے، اور جب بھی ان کو مال کی ضرورت ہو، کسی مدد کی ضرورت ہو تو جان اور مال کے ساتھ ان کی مدد کی جائے۔ اگر وہ غریب رشتہ دار ہے تو اپنے صدقات میں سے، اپنی زکوٰۃ میں سے سب سے پہلے ترجیح اس قریبی رشتہ دار کو دی جائے۔ یہ حق ہے قرابت داروں کا۔ اور محترم بھائیوں، قرآن کی 20 نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح نماز دین ہے، روزہ دین ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا، تعلق قائم رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بھی دین ہے اور اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑی تاکید آئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا بے جا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ والا ہمارا ہمسایہ، ہمارا رشتہ دار، وہ بیچارہ لقمے کو ترس رہا ہوتا ہے، وہ بیمار ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن آج کا مسلمان بے جا اور بے فضول، جو فضول رسمیں ان کے اندر بے جا اڑا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکین، اور مسکین کا بھی حق ادا کرو۔ مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کی آمدنی کم ہو اور اس کی ضروریات زیادہ ہو، اس کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں، لیکن کمانے والا ایک ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے لیکن آمدن کم ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہاتھ نہیں کرتا، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ایسے بھی سفید پوش لوگ، بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس،
ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، مسافر اگر چاہ صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر کے اندر اگر اسے ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کی مدد کرنے کا بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا یہ اسلام۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے جا خرچ نہ کرو۔ اب بے جا خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ پہلی قسم تو یہ ہے کہ انسان ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے۔ جو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، خواہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بے جا خرچ کر رہا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جائز کاموں کے اندر بھی انسان حد سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز کاموں کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو آپ کی جائز ضروریات ہیں ان کے اندر بھی میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی شیطانوں کے بھائی رہے ہیں۔ شیطانوں کے بھائی کیوں کہا؟ کیونکہ شیطان جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی ناشکری کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کو بے جا اڑاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو فضول خرچ کرتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے، تو یہ انسان شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ بے شک جو شیطان ہے وہ ہمیشہ سے ہی اپنے رب کا ناشکرا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا محترم بھائیوں، جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، فضول خرچی سے کام لیتا ہے، جائز کاموں میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور ناجائز کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے، یہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔